بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کورس کا آج سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے فرائض کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم نے گزشتہ کل اور پرسوں کے سبق میں پڑھا کہ نماز کے 14 فرائض ہے، 7 اندر کے ہیں اور 7 باہر کے۔ جو فرائض نماز کے اندر کے ہیں انہیں ارکان کہتے ہیں، اور جو فرائض نماز کے باہر کے ہیں انہیں شرائط کہتے ہیں۔ ہم نے پرسوں اور کل کے سبق میں ہم نے نماز کے شرائط کے متعلق پڑھا۔ آج ہم نماز کے ارکان کے متعلق پڑھیں گے۔ تو نماز کے جو ارکان ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قرات کرنا یعنی قرآن پاک کا پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ میں تشہد التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 7، سلام پر نماز کو ختم کرنا۔ یہ 7 شرائط، یہ 7 ارکان کو ہم نے بھی پڑھا۔ اب ان کی تفصیل کو ہم یہ سمجھیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ اور اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو باتیں نماز کے خلاف ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی حرام ہو جاتی ہے۔ اب تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، چاہے نماز فرض ہو یا واجب، اور تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے وہی تمام شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہے، یعنی نماز کے ہم نے سبق نمبر 4 اور 5 میں جو شرائط ہم نے پڑھا ہے، سبق نمبر 3 اور 4 میں ہم نے جو نماز کے شرائط پڑھی ہے وہ سب شرائط تکبیر تحریمہ کے لیے ہے، یعنی پاک ہونا، وقت کا ہونا، قبلہ رخ کرنا، ستر کا چھپانا۔ اور مقتدی کے لیے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہو، یعنی جب امام تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے تو اس وقت مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے، یعنی یہ تکبیر اولیٰ پانے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور تکبیر اولیٰ پانے کا ادنا چھوٹا درجہ یہ ہے کہ رکوع کی تکبیر سے پہلے شریک ہو جائے، اور رکوع کی تکبیر چونکہ تکبیر ثانیہ ہے اس لیے اس سے پہلے تک درجہ بدرجہ تکبیر اولیٰ کا حکم رہتا ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کا رکنیت سے ملا ہوا ہونا، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً۔ حقیقتاً ہو یعنی نیت کرتے ہی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی جائے، ہاتھ باندھ لی جائے، نماز شروع کر لی جائے، یہ حقیقتاً ہے۔ اور حکماً یہ ہے کہ نماز کے ارادے سے چلا ہو اور مسجد میں جا کر نماز کی نیت باندھ لی، اور اس درمیان کھانے پینے بات چیت وغیرہ کچھ نہ کیا ہو تو یہ حکماً تکبیر تحریمہ اور نیت ملنا ہوئی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کی حالت چلے پھر وضو کرنے بیٹھ جائے، پھر نماز میں آ کر امام کی وجہ شریک ہو جائے تو اس کی تکبیر تحریمہ بھی صحیح ہو جائیں گی، کیونکہ نیت اور نماز کے درمیان کوئی ایسا کام نہیں پایا گیا جو نماز کو ختم کر دے۔ پھر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہی جائے، یعنی تکبیر تحریمہ رکوع کی حالت میں یا قریب رکوع کے جھک کر نہ کہی جائے۔ اگر کوئی شخص جھک کر تکبیر تحریمہ کہے تو اس کا جھکنا رکوع کے قریب نہ ہو تو تکبیر تحریمہ صحیح ہو جائیں گی، اگر اس کا جھکنا رکوع کے قریب ہو تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوں گی۔ بعض ناواقف لوگ جب مسجد آتے ہیں تو مسجد میں آ کر امام کو رکوع میں پاتے ہیں
تو جلدی کے خیال میں آتے ہی جھک جاتے ہیں اور اسی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ نماز کی صحت کی شرط ہے، اور تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور نماز تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، اور اس حالت کے اندر رکوع میں جھکتے ہوئے جو تکبیر کہی گئی ہے یہ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں کہی گئی۔ اور تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کا نیت سے پہلے ہونا، نیت کے بعد نہ، تکبیر تحریمہ کا نیت سے پہلے نہ ہونا۔ اگر تکبیر تحریمہ نیت سے پہلے کہی جائے اور نیت اس کے بعد کہی جائے تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوں گی۔ اور اس طرح گونگے آدمی کو تکبیر تحریمہ کے لیے زبان ہلانا ضروری نہیں، بلکہ اس کی تکبیر معاف ہے۔ اور اسی طرح تکبیر کے حمزہ یا با کو نہ بڑھانا۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہے یا اللہ اکبار کہے تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح تکبیر تحریمہ کے نے جو اللہ ہے، اللہ کے اعلام کے بعد الف کہنا ہے۔ اگر کوئی شخص الف نہ کہے تو تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوں گی، یعنی اللہ اکبر کہی جائے، اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہے تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوں گی۔ اسی طرح کسی نے تکبیر تحریمہ کے بجائے بسم اللہ کہا تو اس کی تکبیر تحریمہ بھی صحیح نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح تکبیر تحریمہ کا قبلہ رو ہونا بھی شرط ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے پہلے فرض یعنی تکبیر تحریمہ کے متعلق پڑھا ہے۔ دوسرے تکبیر تحریمہ، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام کرنا۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، یعنی کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ آدمی کھڑا ہو تو گھٹنے تک اس کے ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے کہ جس میں بقدر فرض قرات پڑھی جا سکے، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو یا بیماری یا دشمن یا زخم کا خوف ہو تو ایسی ہی کسی قوی عذر سے کوئی قوی عذر ہو کہ کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نفل نماز میں قیام کھڑے ہونا فرض نہیں ہے، بلا عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پر چند مسئلے سمجھے کہ پانچوں وقت کی نمازوں کے علاوہ وطر اور نماز نظر یعنی نظر اور منت کی نماز ہو اور عیدین کی نماز ہو تو اور اسی طرح فجر کی 2 سنتوں ہو تو ان میں قیام فرض ہے، بلا عذر بیٹھ کر یہ نمازیں جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ٹرین میں فرض نماز سیٹ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ عام حالت میں ٹرین میں قیام پر قدرت رہتی ہے۔ ہاں اگر کوئی کمزور ہو یا بیمار ہو کہ ٹرین کی حرکت سے قیام کھڑے ہونا اس کے لیے ناممکن ہے تو پھر یہ الگ بات ہے۔ جو شخص قیام پر قادر نہ ہو تو اس پر قیام فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کے زخم ہو اور کھڑا ہونے سے اس سے زخم سے خون آ جانے کا احتمال ہو تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو جس کے کھڑے ہونے سے پیشاب کے قطرات کے آ جانے کا خوف ہو یا عورت کو جسم کے کھل جانے کا خوف ہو تو ایسی حالت میں ان پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کمزور ہے کہ کھڑے ہونے سے اس کو ایک آیت پڑھنے کی بھی طاقت نہ رہے تو اس کو بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور تیسری شرط ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات کرنا یعنی قرآن پاک کا پڑھنا۔ اب ہم یہ بات سمجھیں کہ قرات یعنی قرآن مجید کا پڑھنا نماز میں فرض ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، خواہ بڑی آیت ہو یا چھوٹی آیت، مگر وہ آیت کم از کم 2 لفظوں سے مرکب ہو، جیسے ثم نظر ثم عبس و بصر۔ لیکن اگر ایک ہی آیت پڑھی جائے جو ایک ہی لفظ جیسے مدحامتان یا ایک حرف جیسے صاد
قاف وغیرہ، یا دو حرف ہو جیسے حا میم وغیرہ، یا کئی حرف ہو جیسے الف لام میم حا میم عین سین قاف وغیرہ، تو ان سب صورتوں میں ایک آیت کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت جو اس طرح ہو کہ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر اس کے برابر ہو، تو پھر یہ اس سے نماز کی فرضیت ادا ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص بہت لمبی یعنی آیت الکرسی یا آیت مدینہ کو 2 رکعتوں میں آدھی آدھی کر کے پڑھے تو بھی جائز ہے۔ فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، چاہے 2 رکعت پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، پچھلی 2 رکعتوں میں قرات فرض نہیں۔ مغرب کے وقت میں اگر پہلی اور تیسری رکعت میں قرات کرے دوسری میں نہیں کری، یا دوسری اور تیسری میں قرات کرے پہلی میں نہیں کی، تو بہر فرض ادا ہو جائے گا، مثلا مگر سجدہ سہو واجب ہوں گا۔ وتر اور نفل نمازوں کی سب رکعتوں میں قرات فرض ہے، اور ایسا مقتدی جو امام کے ساتھ شروع سے شریک ہو، یعنی امام کے پیچھے شروع سے نماز پڑھ رہا ہو، تو اس پر قرات فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قرات کرنا حرام ہے۔ اور مسبوق کو یعنی جو مقتدی جو امام کے ساتھ شریک ہوا اور اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی، تو مسبوق کو اپنی گئی چھٹی ہوئی رکعتوں سے 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، بشرطے کہ اس کی کوئی رکعت قرات والی فوت ہوئی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے مقتدی کو قرات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مسبوق مقتدی جو پیچھے سے آیا ہو، جس کی کچھ رکعتیں چھٹ گئی ہو، تو اپنی چھٹی ہوئی نماز میں قرات کرے گا۔ اور جس شخص کو قرآن مجید کی ایک بھی آیت نہ ہو، تو وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ قرات کے بجائے پڑھ لے، اور جلدی سے جلد قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا اس پر فرض ہے۔ قرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض ہے، اور واجب کی مقدار واجب کر لینا فرض ہے، اور ناسیکھنے میں سخت گنہگار ہوں گا۔ اور امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھے، اور نماز ظہر اور عصر میں امام اور منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کو سب نمازوں میں، اور نماز وتر میں آہستہ قرات کرنی چاہیے۔ زور سے پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ تو اس لیے جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو صرف زبان کو ہلانا نہیں، بلکہ تھوڑی بہت آواز نکلنی چاہیے کہ جو آواز اپنے خود کے کانوں تک جائے۔ زور سے پڑھنے کو جہری قرات کہتے ہیں، اور آہستہ پڑھنے کو سری قرات کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال ہی پڑھے، تو یہ خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوں گی، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی ایک آیت یا کوئی بھی سورت یہ نماز میں پڑھنا یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں نماز کے فرائض میں سے 3 فرائض کو پڑھا ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کے سبق میں ہم رکوع، سجدہ اور قاعدہ اور سلام کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔